بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باقی سلسلہ ہے اس سارے کو انشاءاللہ مختلف حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ تو پہلا حصہ آ چکا، اب جو ہے دوسرا حصہ ہے، پارٹ 2 ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ایمان والوں کی مائیں جو کہلاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں یا بیویاں، تو آج ان کے متعلق انشاءاللہ آپ کو معلومات دی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے، ان کے والد کے کیا نام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس عمر میں ہوئی، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتنی ازواج مطہرات دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو نام ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے اس وقت شادی کی تھی جب نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور ان کی اپنی عمر جو ہے یہ 40 سال کی عمر تھی۔ اور خدیجہ کے معنی ہوتے ہیں خدمتگار، یہ بڑی خدمتگار عورت تھی۔ 25 سال عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی اپنی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، ہجرت کے قریب 10 نبوی کو یہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی مدینہ جانے سے پہلے ان کا مکہ ہی کے اندر انتقال ہو گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوا۔ سودا کے معنی آرام والی ہے۔ یہ 50 سال کی عمر تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت ان کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اور 10 نبوی کو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو 40 سال کے بعد وحی کا سلسلہ تھا۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی تھی اور یہ بیوہ تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اس طرح تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے۔ عائشہ کے معنی ہوتے ہیں زندہ رہنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ یکم ہجری کو ہجرت کے پہلے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رخصتی ہوئی ان کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام المومنین کے اندر واحد ہماری ماں تھی جو کہ کنواری تھیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی۔ چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ ان کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ حفصہ کے معنی آتے ہیں رات کو قیام کرنے والی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی اور ہجرت کا تیسرا سال گزر رہا تھا، یعنی مدینہ المنورہ کے اندر یہ نکاح ہوا، اور یہ بیوہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی۔ 5ویں نمبر پر زینب بنت خزیمہ۔ زینب کے معنی ہوتے ہیں استغفار کرنے والی، استغفار والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت نکاح ہوا تو 56 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اور ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ بھی بیوہ تھی۔ چھٹے نمبر پر ام سلمہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے۔ سلمہ کے ماننے والے، تابعدار کرنے والے، تسلیم کرنے والی، اور ان کی سے بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال اور ہجرت کے تیسرے یا چوتھی ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ یہ بھی بیوہ تھی۔ 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب کے معنی اوپر بھی گزرے ہیں، استغفار کرنے والی، استغفار والی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی تو 4 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور یہ جو ہے مطلقہ تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ 8ویں نمبر پر ہے حضرت جویریہ بنت حارث۔ جویریہ کے معنی پڑوس والی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 یا 60 سال تھی، 5 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔
یہ قید سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ 9ویں نمبر پر حضرت صفیہ بنت حوی، صفیہ کے معنی ہوتے ہیں منتخب ہونے والی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت 60 سال تھی تو 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ آئی، اور یہ بھی قید سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ 10ویں نمبر پر ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حبیبہ کے معنی ہوتے ہیں پیار کرنے والی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی 7 ہجری کو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی اور یہ بھی بیوہ تھی۔ 11ویں نمبر پر میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ کے معنی ہوتے ہیں بخت والی، یہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، یہ بھی مطلقہ تھی۔ یہ وہ سارے ازواج مطہرات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور یہ اس وقت کا سلسلہ تھا جب تک کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیات مبارکہ نہیں نازل ہوئی تھی کہ 4 تک اجازت ہے۔ پھر جب امت کے لیے 4 تک کی اجازت ہو گئی تو امت کے لیے 4 ہی کی شادیوں کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 11 عورتیں جو ہماری مائیں کہلاتی ہیں، ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا، نہ ان کو آپ کم کر سکتے تھے، نہ ان میں آپ کو زیادہ کرنے کی اجازت تھی۔ یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی۔ بیعت وقت آپ کی نکاح میں 9 ازواج مطہرات رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 2 بیویاں 2 ازواج مطہرات پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔